الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج تیسری تراویح ہے اور آج تراویح میں سورہ آل عمران مکمل سنی جائے گی۔ سورہ آل عمران کے مضامین کا ایک خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں ایک مقام پر آل عمران کا ذکر آیا ہے، اسی وجہ سے بطور علامت اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ یہ سورت سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت میں 4 خطبے شامل ہیں جو یکے بعد دیگرے نازل ہوئے، اور اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سورت میں یکجا کر دیا۔ 4 خطبوں کی تقسیم یوں ہے: پہلا خطبہ آغاز سورت سے لے کر آیت نمبر 32 تک ہے، اور دوسرا خطبہ آیت نمبر 33 سے شروع ہو کر تیسرے پارے کے آخر تک چلتا ہے۔ تیسرا خطبہ چوتھے پارے کے آغاز سے لے کر آیت نمبر 120 تک نازل ہوا، جبکہ آیت نمبر 121 سے لے کر سورت کے آخر تک چوتھا اور آخری خطبہ ہے۔ مدینہ منورہ میں مشرکین کے اثرات و آثار نسبتاً کم اور اہل کتاب کے زیادہ تھے، اس لیے سورت میں ایک جانب یہود و نصارہ کو اخلاقی خرابیوں اور اعتقادی گمراہیوں پر سرزنش کی گئی ہے، اور دوسری جانب اہل ایمان کو جو امت وسط اور خیر الامم کے القاب سے سرفراز ہو کر منصب امامت پر فائز ہو چکے تھے، جامع ہدایات دی گئی ہیں جو عقائد و معاملات سے لے کر جہاد و قتال کے میدانوں تک وسیع ہیں۔ اس سورت کے نزول کے وقت جنگ بدر ہو چکی تھی، اور اس کے بعد کی حالات میں عالم کفر جس طرح مشتعل ہو کر ہر جانب سے اسلام کے خلاف بپھر کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے۔ یہودیوں کی اسلام دشمنی کمینگی کی حد تک عداوت اور معاہدات کی مسلسل خلاف ورزی کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ اسی عرصے میں یہودیوں کے ایک شریر قبیلے بنی قینقاع کو مدینے سے نکال باہر کیا گیا تھا۔ دشمن کی چالوں سے باخبر رہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دن رات چوکنے اور ہوشیار رہتے تھے۔ اسی عرصے میں جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کی فتح عارضی طور پر شکست میں بدل گئی، اور مسلمانوں کو بہت بڑا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ آخری حصے میں جنگ احد کے پورے حالات پر جامع اور ایمان افروز تبصرہ کیا گیا ہے۔ سورت کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں، سورہ بقرہ کی طرح۔ قرآن مجید کے تورات و انجیل کی تصدیق کرنے کا مضمون بھی آغاز میں ہی بیان کیا گیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ وہ جس عصبیت اور عداوت کی آگ میں جل رہے ہیں، قرآن اور صاحب قرآن اس سے منزہ اور ماورا ہیں۔ وہ حق کو حق سمجھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، حق میں باطل کی آمیزش کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ قرآن مجید آیات محکمات اور آیات متشابہات پر مشتمل ہے۔ انسان کی عمل کرنے اور ان تمام معاملات کے بارے میں جن کی جواب دہی اور باس پرس ہوگی۔ آیات محکمات بغیر کسی ابہام اور اشکال کے سادہ، عام فہم اور انسانی فطرت کے مطابق مفاہیم کو کھول کر بیان کرتی ہیں، جبکہ متشابہات میں وہ مضامین بیان ہوئے ہیں جن میں انسان کو کسی جواب دہی
اور مسئولیت کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ اہل ایمان اور پختہ علم رکھنے والے اصحاب علم اپنی توجہ محکمات پر مرتکز کرتے ہیں، جبکہ فتنہ جو اور حقیقت سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کے لیے متشابہات آزمائش بن جاتی ہیں۔ وہ ان پر مشگافیاں کرنے اور فلسفے بگھارنے پر اپنا سارا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کی یہ صفت بھی بیان کی ہے کہ وہ ہدایت پا جانے کے بعد مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان کے دلوں کو کجی میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھے۔ کافروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ ان کا مقدر ناکامی اور مغلوبیت ہے۔ وہ اپنی ڈگر نہ چھوڑیں گے تو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یوم بدر کو بطور مثال پیش کر کے بتایا گیا ہے کہ غلبہ حق کا مقدر اور ہزیمت اور رسوائی باطل کا نصیب ہے۔ دنیا کی زیب و زینت اور مرغوبات نفس سے دل لگانے کی بجائے آخرت پر نظر رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ یہ سارا متاع غرور ہے جو یہاں چھوڑ جانا ہے، اور آخرت بدیہی حقیقت ہے جس کی نعمتیں دائمی اور عظیم الشان ہیں، اور اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اہل ایمان راتوں کو جاگتے ہیں اور پچھلے پہر اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہی اللہ کے برگزیدہ اور محبوب لوگ ہیں۔ سورت کی آیت نمبر 18 آیت شہادت کہلاتی ہے۔ اس آیت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے کہ وہ انصاف پر قائم ہے۔ اس زبردست اور حکیم ذات کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اس آیت کے متصلاً بعد فرمایا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین یعنی زندگی گزارنے کا پسندیدہ طریقہ صرف اسلام ہے۔ آیت نمبر 26 اور 27 آیت الملک کے نام سے معروف ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ مالک الملک کی صفات بیان کر دیں۔ حکومت اسی کا حق ہے۔ دنیا میں عارضی طور پر وہ کسی کو جب تک چاہے اقتدار دیتا ہے اور جب چاہے چھین لیتا ہے۔ عزت اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دن، رات اور کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ وہ مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے۔ مومنین اہل ایمان کے مقابلے پر کافروں کو کبھی اپنا ہمدرد، اتحادی، دم ساز اور ہمراز نہیں بناتے۔ اگر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں سے کوئی فرد یا گروہ ایسا کرے تو اللہ اس سے بری ذمہ ہے۔ ایمان کا امتحان عمل کی دنیا اور مشکلات کے میدان میں ہوتا ہے۔ جو اس امتحان میں ناکام ہو جائے وہ دنیا کے رجسٹر میں بے شک مسلمان کی حیثیت سے اپنا نام لکھوا لے، مگر اللہ کے ہاں اس کا مقام کچھ اور ہے۔ ایمان اور حب الہی بہت قیمتی جوہر ہے۔ اسے پرکھنے کا ذریعہ اور کسوٹی اتباع رسول ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لینا کافرانہ روش ہے۔ اطاعت کے بغیر محبت و عشق کا دعویٰ محض جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اب یہاں سے دوسری تقریر شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 33 سے شروع ہو کر تیسرے پارے کے آخر تک چلتی ہے۔ اس کے مضامین ہیں کہ ان آیات میں ایک بہت اہم مضمون حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، پھر ان کی تعلیم و تربیت، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش ہے۔ جزیرہ نماء عرب میں نجران کا علاقہ عیسائی آبادی کا مسکن تھا۔ نجران کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ ان کی آمد کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن سے لے کر جوانی تک کے کوائف اور معجزات کا ذکر ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھائے جانے کا مضمون بھی انہی آیات میں آیا ہے۔ انہی آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا ہے، جو رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام اور کے خالو اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام انہی کی کفالت میں پروان چڑھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ محترمہ بانجھ تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے متصل حجرے میں 20 موسمی پھل دیکھے تو پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر اور اس کے جواب کو سن کر بے ساختہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ رب العالمین نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، جو سرداری اور بزرگی اور نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے۔ اللہ کے نبیوں اور نیک بندوں نے اللہ سے کبھی مطلقاً اولاد کے لیے دعا نہیں کی، انہوں نے جب بھی دعا مانگی اولاد صالح کی دعا مانگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ نیک ہو، ورنہ اولاد بسا اوقات دنیا میں وبال جان اور آخرت میں باعث ندامت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال میں ان کے دشمنوں کی سازشوں کا بھی ذکر ہے، اور ان کے حواریوں کی جانثاری اور تصدیق پر بھی تحسین آمیز الفاظ میں تبصرہ ہے۔ کافروں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے سازشیں کی تو اللہ نے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ آیت نمبر 54 میں فرمایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بڑھ کر بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وفد نجران کی مدینہ میں آمد ایک اہم تاریخی واقعہ ہے۔ یہ لوگ عیسائی تھے۔ ان کی آمد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تبادلہ خیال بھی کیا، ان کی مہمان نوازی کا حق ادا کیا، اور انہیں اپنی مسجد میں نہ صرف قیام کی اجازت دی بلکہ عبادت کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ جب گفتگو کے نتیجے میں انہوں نے حق قبول کرنے سے گریز کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحث اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ یہ مباہلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی روشنی میں پیش کیا تھا۔ مباہلہ مناظرے سے مختلف ہوتا ہے۔ مناظرے میں تو پہلوانوں کے انداز میں استدلال اور منطق کے داؤ پیچ کھیلے جاتے ہیں، اور فریق مخالف کی کسی طرح کی بھی کمزوری کو نشان استہزاء بنا کر اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس مباہلہ میں فریقین اپنے سچا ہونے پر یقین رکھتے ہوں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی پھٹکار ہو۔ اہل نجران نے اس دعوت کے جواب میں راہ فرار اختیار کی۔ قرآن مجید نے اہل کتاب کو دعوت دی ہے کہ وہ مشرکات اور متفقہ اقدار پر تعاون کی روش اپنائیں۔ ان مشترکات میں قرآن نے اللہ کی توحید، شرک کے بطلان اور غیر اللہ کی خدائی کی لغویات پر روشنی ڈالی۔ اہل کتاب نے کبھی ان مثبت باتوں کا جواب مثبت انداز میں نہیں دیا۔ آج تک وہ باہمی مکالمے پر زور تو دیتے تھے، مگر کبھی مثبت انداز میں مشرکات پر ایک موقف اپنانے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اسلام دشمنی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسان اپنا ہادی اور رہبر مانتے تھے، لیکن المیہ یہ تھا کہ یہودی، نصرانی اور مشرکین سب اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کی طرف منسوب کرنے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے نام نہاد دینوں کی طرف منسوب کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ مشرکین میں سے تھے، بلکہ ان کی شان تو ایک مسلم حنیف یعنی یکسو مسلمان کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا حق انہی کو ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے پیروکار ہی ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہودیوں کا چہرہ دکھایا گیا کہ اہل کتاب سود خوری، امانتوں میں خرد برد اور کتاب اللہ میں تحریف کے جرم عظیم کا ارتکاب کرتے ہوئے کوئی شرم اور عار محسوس نہ کرتے تھے۔ یہودیوں کا معاملہ تو یہاں تک تھا کہ ان کے نزدیک غیر یہودیوں کو جس طرح بھی دھوکہ دیا جا سکے جائز ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یہودی آج کے دن تک اسی روش پر قائم ہیں۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر بھی قائم تھے، جو لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ انہی لوگوں نے بعد میں ہدایت پائی۔ اللہ نے ان لوگوں کی توصیف فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عہد کا تذکرہ کیا ہے جو تمام انبیاء سے لیا گیا تھا۔ ان سب کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بعد آنے والے برحق رسولوں کی مدد و نصرت کریں۔ سب سے آخر میں آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لحاظ سے ہر سابقہ نبی کے پیروکار اس بات کے مکلف تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرتے اور دین حق کو غالب کرنے کے لیے دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جاں فشانی کا مظاہرہ کرتے۔ مگر عملاً ہوا یہ کہ انہی لوگوں نے دین کے راستے میں سب سے زیادہ رکاوٹیں ڈالیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن و معاند بن کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے تمام سابقہ علیہم السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سب اسلام پر کاربند تھے۔ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا صحیح راستہ الدین صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے الاسلام۔ اس صورت میں یہ مضمون کئی مقامات پر دہرایا گیا ہے۔ مثلا آیت نمبر 19، آیت نمبر 83، آیت نمبر 84 اور آیت نمبر 102 میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ اسلام کے علاوہ جو کوئی بھی طریقہ کسی نے اختیار کیا وہ اللہ کے یہاں ہرگز قبول نہیں ہوگا، اور ایسے لوگ آخرت میں ناکام و نامراد ہوں گے۔ یہ بات آیت نمبر 85 میں بیان فرمائی گئی۔ انفاق فی سبیل اللہ انسانی معاشرے کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح سانس لینے کے لیے ہوا ضروری ہے۔ میدان جہاد کا تقاضا بھی جان سے زیادہ مال صرف کرنے کا ہے۔ قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر جہاد کی تلقین میں مال کو جان پر مقدم رکھا گیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی معراج کو وہی پہنچ سکتا ہے جو اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں اس کی محبت کی خاطر پیش کر دے۔ یہ بات آیت نمبر 92 میں بیان کی گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس آیت کے سننے کے بعد اپنی پسندیدہ جائیدادیں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں اور اپنی عزیز جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے دیوانہ وار سبقت کی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ باغ جو ان کے دل کو لبھاتا تھا اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اللہ کے دین کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہیں جو لونڈی یا غلام یا گھوڑا وغیرہ پسند آ جاتے انہیں اللہ کی راہ میں آزاد کرتے اور انفاق کرتے۔ زندگی کے آخر دم تک ان کا یہی معمول رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ اس صورت میں بھی دہرایا گیا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس کی عبادت کے لیے سب سے پہلا عبادت خانہ کعبہ، عبادت خانہ مکہ معظمہ کا بیت اللہ ہے۔ اس کی عبادت کے لیے سب سے پہلا عبادت خانہ مکہ معظمہ کا بیت اللہ ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد اول آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، جو اللہ کے حکم کے مطابق طے شدہ جگہ پر تھی۔ یہی وہ مقام ہے جس کی تجدید صدیوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دہرائی۔ یہ امن کا گہوارہ ہے۔ اس میں اللہ کی آیات اور معجزات ہمیشہ موجود رہے ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ اہل ایمان کے لیے استطاعت ہونے کی صورت میں اس گھر کا حج فرض ہے، اور جو باوجود وسائل اور قدرت کے حج کے لیے نہ آئے تو اس کا طرز عمل کافرانہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ یا اس کا گھر لوگوں کے محتاج نہیں بلکہ لوگ ان کے محتاج ہیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔
اہل کتاب کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں مسلمان دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے گمراہی میں بھٹکنا ناقابل معافی اور ناقابل تلافی جرم ہے۔ آج امت کا حال زبون اسی بنیادی حکم سے سرتابی کا عملی نتیجہ ہے۔ امت مسلمہ کو اتحاد کی تعلیم دی گئی اور تفرقے سے منع کیا گیا۔ اسلام پوری امت کو ایک اخوت اور برادری میں پرو دیتا ہے۔ باہمی دشمنیاں صرف اسلامی اخلاق و تربیت ہی سے ختم ہو سکتی ہیں۔ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے روح گردانی آگ کے گڑھے میں گر جانے کے مترادف ہے۔ تفرقے میں پڑ جانے والے لوگ راہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ان کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ تفرقے سے بچ جانے اور اتحاد کا اہتمام کرنے کے لیے کوئی اور چیز مممد نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کی رسی کے، اور اللہ کی یہ رسی قرآن مجید ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے قیامت کے دن سرخ روح ہوں گے، دائمی نعمتیں ان کا مقدر ہوں گی اور اللہ ان سے راضی اور خوش ہوگا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کسی ایک کی نفی گاڑی کو ایک پہیے سے محروم کر دینے کے مترادف ہے۔ بحیثیت مجموعی پوری امت مسلمہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ دار ہے، لیکن ساری امت یہ کام نہیں کر پاتی۔ امت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم ڈھانے والے، خاموشی سے بیچ کی راہ پر چلنے والے، اور سبقت فی الخیرات کے اعلیٰ مقام کو پا لینے والے۔ اس وجہ سے ساری امت یہ عظیم کام سر انجام نہیں دے پاتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت تو ایسی ہونی ہی چاہیے جو اپنے اس فریضے کو سنجیدگی اور استقلال کے ساتھ سر انجام دیتی رہے۔ یہی لوگ اہل خیر بھی ہیں اور انہی کا مقدر فلاح اخروی ہے۔ اس کے بعد امت کے لیے جامع ہدایات دی گئی ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ پیش گوئی فرمائی گئی ہے کہ یہ پوری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس امت میں ہر ملک اور ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی موجود رہے گی جو حق پر قائم ہوگی۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والی جماعت ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ تم لازماً یہ کام کرو گے، ورنہ اللہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے گا۔ پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اہل کتاب نے اس کام کو چھوڑ دیا تھا، لیکن ان میں سے جو لوگ اس راستے پر کاربند رہے، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے اور انہیں صالحین قرار دیا ہے۔ حقیقت میں یہی لوگ اسلام کی طرف بھی مائل ہوئے ہیں۔ سود کی حرمت کا پہلا تذکرہ سورہ بقرہ میں تھا۔ اس کی قطعی حرمت بھی اس صورت میں گزر چکی ہے۔ یہاں پھر آیت نمبر 130 اور 131 میں اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کی سزا نار جہنم ہے جو کافروں کا مقدر ہے۔ اس صورت کا مرکزی اور اہم ترین مضمون غزوہ احد ہے، جو چوتھا خطبہ ہے، جس کے پورے حالات کا جامع تجزیہ کیا گیا ہے۔ 13 رکوع سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے اور سورت کے آخر تک مسلسل چلتا ہے۔ آغاز میں اللہ رب العالمین نے جنگ احد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا، منافقین کی سازشیں اور بعض اہل ایمان کے ضعف کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر جنگ بدر اور اس میں شاندار کامیابی کا ذکر فرمایا، اور یہ پیغام امت مسلمہ کو سمجھا دیا کہ فضائے بدر جب بھی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے نصرت کے لیے قطار اندر قطار نازل ہوتے ہیں۔ جنگ احد میں آغاز میں فتح ملی تھی، مگر بعد میں درے پر مقرر 50 تیر اندازوں کی اجتہادی غلطی نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ شکست خوردہ قریشی فوجیں اپنے ماہر اور ہوشیار کمانڈروں خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل کی سرکردگی میں گھڑ سوار دستوں کو لے کر پہاڑ کے پیچھے سے اس درے کے ذریعے حملہ آور ہو گئیں، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے تقرر کے وقت واضح ہدایات دی تھی کہ وہ اپنی جگہ اس وقت تک ہرگز نہ چھوڑیں جب تک انہیں حکم نہ دیا جائے۔ اس دوران پیدل کافر فوجیں سامنے سے حملہ آور ہوئیں اور یوں مسلمان دشمن کے بیچ گھر کر رہ گئے۔ آیت نمبر 152 سے 155 تک اس پوری صورتحال کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت کو اللہ نے زبردست تحسین کے ساتھ آیت نمبر 153 میں رقم فرما دیا ہے۔ فرمایا، یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول میدان میں ڈٹا تمہارے پیچھے سے تم کو پکار رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں زخمی ہوئے، ایک گڑھے میں گر پڑے، اور یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ جنگ احد کے اس تذکرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ آیت نمبر 144 سے 148 تک یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ شہادت کی اس جھوٹی خبر پر کافروں نے خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن کچھ لوگ وہ تھے جو اس حال میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈٹے رہے اور دشمن کے حملوں کا دفاع کرنے کا حق ادا کیا۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دشمن کی صفوں میں بھی گھس کر داد شجاعت دیتے رہے۔ انہی میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلند آواز سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے سعد، خدا کی قسم، مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ قرآن مجید نے اس سورت کی آیت 133 میں اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ کر آگے بڑھ جانے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کی عملی تفسیر ہے۔ مردان میدان جو ڈٹے رہے، ان کے ساتھ خواتین نے بھی جہاد کا حق ادا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کا تذکرہ کر کے ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس روز عمارہ کو اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں دشمن سے برسر پیکار دیکھا۔ فرمایا، عمارہ تو خاتون احد ہیں۔ جنگ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کمزوریوں کی نشاندہی بھی کی ہے، لیکن ان کمزوریوں کو معاف کرنے کا اعلان بھی فرمایا ہے۔ ساتھ ہی صحابہ کے جذبہ و ایثار اور شہداء کے درجات کی بلندی کا ذکر بھی ان آیات میں شامل ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تھا کہ شہداء کو مردہ مت کہو۔ اس صورت میں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ یہ بات آیت نمبر 169 میں بیان کی گئی۔ اے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی ان کی خوشخبریاں وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی گئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احد میں شہید ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عبداللہ سے بالمشافہ کلام فرمایا اور پوچھا کہ تمہاری کیا آرزو ہے؟ تو شہید وفا نے جواب میں کہا، میری آرزو ہے کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے اور میں تیرے راستے میں پھر لڑوں اور شہید ہو جاؤں۔ ارشاد ہوا، یہ میری سنت نہیں ہے، یہاں آنے والوں کو واپس نہیں بھیجا جاتا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کی تسلی کی درخواست کی۔ اس پر آیت نمبر 169 تا آیت نمبر 171 نازل ہوئی۔ انہیں انہی آیات کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا یہ مقام ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب میں سے 70 افراد کو بغیر حساب کتاب جنت میں لے جائے گا۔ زخمی دلوں کے ساتھ احد میں 70 شہداء کو دفن کیا گیا۔ ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ ان کی لاش کے ٹکڑے جمع کر کے دفن کیے گئے۔ جب مدینہ واپس پہنچے تو یہودیوں اور منافقین نے اہل ایمان کے حوصلے پست کرنے کے لیے اپنی پروپیگنڈا مہم شروع کر دی۔ دوسری جانب مدینہ میں یہ خبر بھی پہنچی کہ ابو سفیان اور اس کی فوجیں شہر پر حملہ آور ہونے والی ہیں۔ اس نازک گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اتنا حوصلہ اور ہمت دی کہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہیں دشمن سے خوفزدہ ہونے کی بجائے برملا یہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے احد کے مجاہدین زخمی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینے سے حمراء الاسد کی طرف روانہ ہوئے کہ ابو سفیان کی فوجوں کا مقابلہ کریں۔ اس دوران ابو سفیان اور اس کے ساتھی خوفزدہ ہو کر حمراء الاسد سے مکے کی جانب کوچ کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرأت مندانہ اقدام پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو عظیم تمغہ عطا فرمایا، اپنی رضا اور جنت کا پروانہ عطا فرمایا، اور حمراء الاسد کے سفر کو بے شمار برکات و انعامات کا ذریعہ بنا دیا۔ یہودیوں کے ایک قول کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار۔ ان کے اس احمقانہ خیال کو باطل قرار دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ایسی باتیں کہنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے
کہ ہر لفظ لکھا جا رہا ہے اور اس کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ ساتھ ہی اہل ایمان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اہل کتاب اور مشرکین ہمیشہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے تمہیں اذیت پہنچانے کے در پہ رہیں گے، مگر صبر اور عزیمت، خشیت الہی اور تقوی اہل ایمان کے وہ ہتھیار ہیں جو دشمن کے حربوں کو ناکام بنا دیں گے اور اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کا مستحق بنا دیں گے۔ موت کو ایک اٹل حقیقت کے طور پر بیان فرمایا اور کافروں کو جو ڈھیل دی جا رہی ہے اس کی حکمتیں بھی تفصیلاً اہل ایمان کے گوش گزار کر دی گئیں۔ کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ یہ بیان فرمایا کہ جو دوزخ کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام اور نامراد ہیں۔ سورت کا آخری رکوع اہل ایمان کی صفات پر مشتمل ہے، جس میں ایمان و یقین، کائنات کی تخلیق پر غور و تفکر، اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کے راستے میں جان، مال اور ہر عزیز متاع کو قربان کر دینے کی تلقین اور اس پر بے پناہ اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ احد کا زخم بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن اس کے آگے کے مرحلے جس ہمت اور استقامت کا تقاضا کرتے تھے، ان کے پیش نظر سورت کی آخری آیت میں اس کے لیے ہمیشہ کمر ہمت باندھ رکھنے اور خطروں کو خاطر میں نہ لانے کی تلقین ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ اے ایمان لانے والو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامرزی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ یہ سورہ آل عمران کے مضامین ہیں جو آج کی تراویح میں آپ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کے مضامین کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنے اخلاق اور کردار کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Channel for more videos. Thank you.